الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ الاسریہ بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات ترى من خارج بطونہم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء اکلوا الربا رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم شب معراج اس قوم پر پہنچے جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح تھے، بڑے بڑے گنبدوں کی طرح، جن میں سانپ تھے، پیٹوں کے باہر دیکھے جا رہے تھے۔ ہم نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ سود خور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ آنکھ، وہ حقیقت بین نگاہیں عطا فرمائی ہیں جو اس کائنات عالم میں شاید کسی اور کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہی معراج ہی بہت بڑا معجزہ ہے، پھر معراج کی رات جو جہنمیوں کے اوپر ہونے والے عذاب تھے یا جو ان کے نتائج تھے وہ اللہ نے اپنے حبیب کو دکھائے۔ میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے صدقے جائیں، اگر آقا جی یہ چیزیں نہ بتاتے تو شاید خرابی اس لیول پہ ہوتی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ لوگ بچے ہوئے ہیں تو وہ حضور کی ان ارشادات کا صدقہ ہے، مہربانی ہے حضور کے ان فرامین کی کہ جن کی وجہ سے لوگ بچ گئے، ورنہ حضرت عام میں اس بات پر بڑا حیران ہوں، عام کیڑا پیٹ میں آ جائے تو بندے کی جو ہے نا طبیعت آوازار ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر سانپ ہو، بچھو ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان لوگوں کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ جو جبریل امین سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معراج کی رات سفر ہوا تھا یہ منامی نہیں تھا، یعنی خواب کی بات نہیں تھی، یہ حقیقت بات تھی جس کو قرآن و حدیث دونوں میں بڑے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، لے گئی وہ ذات جو پاک ہے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ خواب کی بات ہوتی تو کبھی ذکر نہ کیا جاتا، یہ حقیقت تھی تو اس لیے بیان کیا گیا۔ وعن علی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اکل الربا ومرکلہ قاتہ ومانع الصدقۃ وکان ینہا عن النوح۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور آپ نوحہ سے منع فرماتے تھے۔ صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے، یا تو زکوٰۃ بھی، فطرہ بھی، قربانی بھی۔ جن مسلمانوں پر فرض ہوں، واجب ہوں، وہ ادا نہ کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیسے کی محبت ایک ایسی بلا ہے، اللہ اکبر، یہ بعض مرتبہ اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ہم سوچتے تھے یار اسی جو کرنا ہے اولاد واسطے کرنا ہے، اولاد واسطے کر کے مریں گے، اولاد واسطے چھڑ کے جاؤں گے۔ اج کہتے ہیں اولاد جاندی باڑے پئی جائے، سانوں اپنا سکھ ویکھنا چاہیے بس۔ آج اولاد کی کوئی سوچ نہیں، پہلے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے سو چلے گئے، آج کل یہ سوچ ختم ہو گئی۔ اول تو ایسے اسباب ہی نہیں اب ملتے، اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے ہم نے اللہ رسول کے نام پہ دینا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ رسول کے نام پہ دینا چھوڑ دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، آئندہ واللہ عالم کیا صورت حال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، جو یہ صدقات واجبہ نہیں دیتے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسرا سود خور کے اوپر، سود کھانے والے پر بھی، لکھنے والے پر بھی، اور اس کا گواہ بننے والے پر بھی، کیونکہ وہ سارے اس کا معاون بن رہے ہیں، مددگار بن رہے ہیں، اس حرام خور کے مددگار وہ بن رہے ہیں کہ کھا کھا خوب حرام کھا،
اللہ اس کے رسول سے جنگ کر، 70 مرتبہ بدکاری جو ہے نا اس سے بھی زیادہ۔ اچھا جی، پھر یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کی ساری زندگی جو ہے مقدمے بازیوں میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، عدالتی کیسوں کے اندر، بیماریوں میں، ٹینشنوں میں اللہ ساری ان کی گزار دیتا ہے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، اب لگے رہے۔ تیسرا، اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو ہے وہ لعنت بیان فرمائی ہے نوحہ کرنے والوں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں وین کرنا۔ ایک ہے کسی فوت شدہ کے صحیح اوصاف بیان کرنا، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہے ماتم کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ نوحہ کرنا وہ اوصاف بیان کرنا کسی فوت شدہ کے اندر جو اس کے اندر موجود نہ ہو، یہ بالکل حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جب صاحبزادے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو کریم آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسے ہاتھ میں لیا ہوئے تو آپ کے اشک بہہ رہے، تو پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے میں نے رونے سے کب منع کیا؟ رونے سے میں نے کب منع کیا؟ یہ تو رحمت ہے۔ میں نے نوحہ کرنے سے منع کیا، جزا فضا کرنے سے منع کیا، پیٹنے سے۔ ایک سادہ سی بات ہے، آپ قرآن پڑھ کے نا کسی کو صلاح ثواب کریں سمجھ میں آتی ہے، آپ حدیث پڑھیں، آپ غور نیکی کر کے دیں، لیکن خون نکالنا وہ بھی اپنا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بھئی خون نکال رہے ہیں وہ بھی آپ اپنا نکال رہے ہیں، خون نکال کر کسی کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا، یہ کون کس تہذیب کے اندر، یہ کس مذہب کے اندر جائے؟ یہ سراسر بے وقوفی اور جہالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وہ جو میں اکثر جو ہے نا جی جب محرم شریف آتے ہیں نا تو اس وقت ایسے ایسے ہم نوحے سنتے ہیں، ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، وہ پھر غلوف کرتے ہیں، حد سے بڑھاتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ جو بندے کے دماغ کے سارے پرزے ہلا دیتی ہے۔ اللہ کے نیک بندو صرف ایک بات بتا دیں، کیا اہل بیت اطہار، کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کو اللہ نے عزت کو نہیں دی؟ جو فضیلتیں ہیں کیا وہ کم ہیں؟ ہم اپنی طرف سے جو لگائیں، ہم اپنی طرف سے جو غلوف کریں تو وہ تو اس وقت کریں نا جب ان کی کوئی فضیلت بیان نہ ہو۔ جب فضیلتیں قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں، تو پھر ان کے اندر غلوف کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ اسی کو بیان کریں۔ آپ محبت اہل بیت، آپ محب اہل بیت، محب اہل بیت ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بندہ ایمان سے بھی خارج ہو جائے، بندہ وہ معاملات کرے جس سے اللہ بھی ناراض، اس کے رسول بھی ناراض، اور جب اہل بیت کے سامنے ہم جائیں گے کہ جی ہم نے تو آپ کے محبت میں اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے، ہم نے اپنا جسم پھاڑ لیا تھا، اپنے سینے پھاڑ لیے تھے، اپنی کمرے ہم نے جناب ادھیڑ کے رکھ دی تھی جناب، ہم تو آگ کے اوپر آپ کی محبت میں چل پڑے تھے، ہم نے تو آگ کے اوپر نمازیں پڑھ لی تھی جناب، ہم تو کیا ایمان سے بتانا اہل محبت جو اہل بیت اطہار وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا یہ کرو؟ یہ محبت کا اظہار تو نہیں ہے، یہ تو الٹا ان کو ناراض کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار میں سے کس نے کوئلوں کے اوپر چل کے نماز پڑھی؟ کس نے اپنے سینے پیٹے؟ کس نے اپنے جسم زخمی کیے؟ صرف اور صرف جو ہے نا اپنے نفس کو راضی کرنا ہے، اور دعا کرو اللہ تعالی ہم سے وہ کام کروائے جس سے وہ بھی راضی رہے، اس کا حبیب بھی راضی رہے۔